وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 90-91 حصہ دوم، درس کا نمبر 17-25. آج کا موضوع، کیا ہم خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی. سورہ شعراء آیت نمبر 90. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور جنت قریب لے آئے جائے گی متقین کے پاس، متقین کے قریب. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے. مضمون جاری ہے. گزشتہ سبق بھی انہی آیات کے بارے میں تھا. اور دیکھیں، ایک بات جو ہے، ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا دار بننا ہے. اور جب آپ دیکھیں یہ فیصلہ ہم نے ہو سکتا ہے حالات کے یعنی حالات کو دیکھ کر ایسا فیصلہ، سب لوگوں کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، سب لوگ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، سب لوگ دنیا کے لیے کوشش، دنیا ہی مدعا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا بھیڑ چال. بھیڑ چال یہ کتابی لفظ ہے. بھیڑ چال میں ایسا ہوتا ہے کہ گڈریا ہے، چرواہا جو ہے اپنے بھیڑیوں کو ہکاتا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ جو پہلی جو بھیڑ ہے اس کا رخ وہ کر دیتا ہے، باقی بھیڑیں جو ہیں، بھیڑ بکریاں جو ہیں، وہ بس اسی طرف پھر چل دیتی ہیں بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ بس وہ جو پہلے لوگ چلے گئے نا، تو اسی بھیڑ چال میں. تو یہ ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، بنا سوچے سمجھے کسی بات کا فیصلہ کر لینا. ہم نے بھی بنا سوچے سمجھے ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دنیا کا رہنا ہے بغیر سوچے سمجھے، یعنی اس کے نتائج کو سمجھے بغیر. ہم نے دیکھا کہ سب لوگ دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی میں بھی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، آپ بھی دوڑ رہے ہیں. مثال کے طور پہ عرض کروں تو یہ ایک بھیڑ چال ہے، بنا سوچے سمجھے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھیں
میری تو آپ سے کوئی خاص عداوت یا دشمنی نہیں ہے نا، یا کوئی آپ نے یعنی میرا کوئی نقصان کیا ہو کہ میں آپ کا دشمن بن گیا ہوں اور ایسے ایسے الزامات آپ پہ لگا رہا ہوں جو آپ میں نہیں ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ آپ تو میرے بھائی ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آپ سب میرے بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر خواہی، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خیر خواہی کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خیر خواہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے خیر خواہ ہیں، اور رسول کے امتی جو ہیں وہ بھی خیر خواہ ہیں۔ تو اب دیکھیں میں یہ خیر خواہی کے جذبے کی طرف کی یعنی اس کی بنیاد پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے کسی چیز کا طالب بھی نہیں ہوں، یہ بات بھی، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا تو کوئی اور مدعا بھی نہیں ہے اور کوئی لالچ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو مختصر بات کہہ دی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی ظاہر پرست تھے، میٹیریلسٹ تھے، انہوں نے بھی ظاہر کے لیے زندگی گزار دی۔ آج سب لوگ ہمارے ارد گرد و پیش سب لوگ میٹیریلسٹ ہیں اور ظاہر پرست ہیں، دنیا دار ہیں، تو ہم لوگ بھی دنیا دار ہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس یہ انسان اپنے ماحول سے اثر لیتا ہے، ٹھیک ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے، سارے لوگ بہک گئے ہیں، چلو ہم بھی بہک جائیں، یہ ہے نا غاوین، بہکے ہوئے۔ تو یہ ہم نے جانے نہ جانے یا انجانے میں یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ بھئی ہمارا تو مدعا ظاہر ہے دنیا، ہاں دین روایتی طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، اور دین آج کا جو مسلمان ہے، سچی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ جو آج کا مسلمان ہے یہ دین کا پابند نہیں ہے، اس نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری مرضی ہوگی، اب مثال کے طور پہ خاتون خانہ اور اس کا میاں ناراض نہ ہو، میں مثال کے لیے یہ بات کرتا ہوں، خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے 5 وقت کا نمازی، قرآن پاک کی تلاوت، زکوٰۃ، حج، عمرہ جو بھی ہے، اور روزے، کلمہ طیبہ، یہ سب کچھ، لیکن زندگی اپنی مرضی سے ہم گزار رہے ہیں۔ نمبر 1، پھر ہمارا مدعا وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، ہم کنجوس ہیں، بخیل ہیں، اللہ کی راہ میں زندگی کو وقف کر دینا، اللہ کے لیے زندگی گزارنا، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ دیکھیں میں تو آپ ہی میں رہ رہا ہوں نا، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بخیل، کنجوس، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کرنے۔ دیکھیں صرف مال نہیں ہوتا ہے، جان، وقت، آپ نے تو زندگی وقف کر دی ہے دنیا کے لیے، ساری زندگی آپ دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے نبی اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ہمارے بارے میں تو بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں ہمارے آج کے مسلمان۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، اس پر مطمئن ہے، اور جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنمی ہے۔ دیکھیں بھیا، یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنی خواہشات، اپنی مرضی معاذ اللہ نہیں بیان کر رہا، لفظی ترجمہ، اس پر ہم پورے اترتے۔ کوئی ہمیں اللہ کی ملاقات کی امید نہیں ہے،
ورنہ آپ بتا دیں. ہمیں یقین ہی نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، نہ یقین ہے. دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، خوش ہیں. ہاں یہ میں، یہ میرا شوہر، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرے پوتے نواسے، اور یہ میرا مکان، اور یہ میری گاڑی، اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اور یہ میرے ایسٹس ہیں. کوئی حد ہے گمراہی کی، بہکنے کی کوئی حد ہے؟ مسلمان پہ تمام ہے آج. اللہ. تو دیکھیں، میرا تو کہنا بنتا ہے. باقی تو جو 90-91 نمبر آئے تھے، ایک آیت متقیوں کے لیے ہے، ایک آیت جو بہک گئے ہیں. جو بہک گئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یہ کون بہک گئے؟ یہ ہم مسلمان. جنت ہماری منزل نہیں ہے، اللہ ہمارا مدعا نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے ہم نے خاص کی نہیں ہے، لبیک اللہ کو کہنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ تو زبانی ہے ساری باتیں. حج اور عمرے پہ جا کے آپ نے یہ نعرہ لگا بھی دیا تو کیا ہوا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لبیک تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے تو دنیا کو لبیک کہہ دیا ہے. لبیک یا دنیا لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہم اپنے عمل سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اے دنیا لبیک، میں حاضر ہوں. مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے پتہ ہے مجھے تیرے لیے پیدا کیا ہے. اب میں تیری طرف لپکتا ہوں. لبیک، میں تیری طرف حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں حاضر ہوں. میں تجھے حاصل کروں گا، جتنا مجھ سے ہو سکا کوشش کروں گا. میری جان و مال تیرے لیے ہے، میری زندگی موت تیرے لیے ہے اے دنیا. یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں. غلط فہمی کا شکار نہ ہو. ادھر جا کے آپ نعرے لگا دیتے ہیں یا حج پہ وہ یہ کلپ سنا دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک. ایسی بس خالی خولی باتیں. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. ہم تو دو رنگ بھی نہیں ہیں، ایک رنگ ہے ہمارا دنیا کا. تو دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں. یہ 90 نمبر آیت یا 91 نمبر سورہ شعراء کی، ان دونوں میں سے ایک ضرور ہیں آپ. متقی تو آپ نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، اور نہ آپ واقف ہیں کہ تقوی ہے کیا. نہ تقوی کے تقاضے معلوم ہیں، نہ اس کا معنی معلوم ہے، نہ تقاضے معلوم ہیں. آپ کو تو بس دنیا دار ہونا اچھا لگتا ہے. تحصیلدار صاحب، ڈپٹی صاحب، ڈی پی او صاحب، ڈی آئی جی صاحب، گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، گریڈ 19 صاحب اور گریڈ 20 صاحب. آپ کو تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ پھر پروٹوکول، اور پھر گاڑیوں کے قافلے میں اور ہارن بجاتی ہوئی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ اور ایمبولینس آپ کے پیچھے دوڑنا، یہ آپ بڑی دیکھیں دھوکے میں نہ آئے دنیا کے. اینما کنتم تعبدون، جو 92 نمبر آیا تھا نا، ان سے ہم سے پوچھا جائے گا کہاں ہے وہ جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے تھے، جن کے سامنے تم جھکے ہوئے تھے. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ. باطل کے پیچھے نہ دوڑیں، باطل کا کوئی حاصل نہیں ہے. ابھی کل ہی مجھے ایک کلپ ملا تھا، میرے خیال سے کویت کا کوئی آدمی تھا، کویت کا. ویسے ہی میں مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ بڑا امیر تھا، وہ تصویروں میں اس کی ساری زندگی تھی، اور اس کا رہائش، طرز رہائش، زیورات، ہیرے جواہرات، پھر اس کے جو سونے کے وہ بکس تھے، جو اینٹیں ہوتی ہیں نا سونے کے، وہ بھی دکھائی ہوئی تھی. اور پھر اس کے گولڈ کے جہاز
گولڈ کوٹڈ جہاز، اور پھر وہ جو ہوتے ہیں نا وہ سمندر میں جو ہوتا ہے بحری جہاز جو ہوتا ہے نا، جو بھی ہے اس کا نام، وہ، اور پھر ہیلی کاپٹر اور یہ اور وہ سب وہ اس نے بتایا تھا. پھر وہ مر گیا، پھر اس کی قبر بتائی مٹی، اس پر ایک نام کی تختی لگی ہوئی تھی. وہاں تو ایسے پکی قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے نا عرب میں، تو بس وہ آخری انجام یہ ہے. اور وہ سب دولت، وہ عزت، وہ شہرت، وہ سب کچھ چلی گئی، مر گیا وہ. ٹھیک ہے ایک زندگی اس نے گزار دی، لیکن یہ کیا زندگی ہے؟ ہمارے شیخ جو ہے وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، دنیا کی مثال دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. وہ کہتے تھے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جوان پر رات کو وہ خواب دیکھ لیتا ہے، سردیوں کی رات میں وہ جوانی کا خواب دیکھ لیتا ہے، چند سیکنڈ کی خوشی ہوتی ہے، اور پھر صبح اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے نہانا ہوتا ہے. وہ چند سیکنڈ کی بات ہے. اور یہ تو دیکھیں قرآن میں ہے. قرآن میں جب ہم وہاں ایک دوسرے پر اکٹھے ہوں گے، یہ گمراہ لوگ جو ہیں، جو بہکے ہوئے ہیں، کون ہم، تو یہ ایک دوسرے سے ہم پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم کتنا رہے زمین میں. تو آپس میں وہ بات چیت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم لبثنا یومن او بعد یوم. ہم وہاں یہ اندازہ لگائیں گے دنیا اور قبر کی ساری زندگی جو ہم گزار کے آئے، وہ چاہے ہزاروں سال ہے جو بھی ہے، تو ہم اندازہ یہ لگائیں گے کہ دن کا کچھ حصہ، یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپ اپنی مٹی پلیت کرتے ہیں دنیا کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی چیز آپ یہاں سے نہیں لے جا سکتے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو دیکھیں اس بات پر غور کیجیے. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. وقیل لهم اینما کنتم تعبدون من دون اللہ. اب یہ سارا مضمون جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے ترجمہ میں نے کل بھی سنایا تھا، ابھی بھی میں سنا دیتا ہوں، پھر میں تھوڑی سی اللہ کی توفیق سے بات کروں گا. یہ جو غاوین ہے، برزت الجحیم للغاوین، ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی کہاں ہیں وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کے عبادت کرتے تھے؟ حل ینصرونکم، کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں؟ او ینتظرون، یا اپنا کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں؟ فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، اور پھر وہ سب اس جہنم میں اوندھے ڈال دیے جائیں گے ایک دوسرے کے اوپر. وجنود ابلیس اجمعون، اور شیطان کے سارے لشکروں کو بھی ڈال دیا جائے گا. قالوا وہم فیہا یختصمون، اور وہ وہاں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے دنیا میں. اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا. فما لنا من شافعین، پھر کوئی ہماری سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی مخلص دوست ہے آج ہمارا. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اور اگر ہمیں دوبارہ مہلت مل جائے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، اس ساری آیات کا جو ایک تمہید ہے میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. تھوڑا سا اس مضمون کو یعنی غور سے سنیں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد،
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دیکھیں عبادت کے بارے میں نے بات کی بھی ہے، ابھی بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا، کیونکہ یہی بات ہے جس کے بارے میں ہم گمراہی کا شکار ہیں۔ ہمیں صحیح معنی نہیں بیان کیا جاتا مسجد کے ممبر سے، اور کوئی عالم عبادت کا صحیح مطلب یعنی میں نے کم از کم نہیں سنا۔ ٹھیک ہے اکا دکا ہوگا، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ وضاحت نہ ہونی۔ عبادت مانے بندگی، عبادت مانے اطاعت۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ ہمارے یعنی پہلا کلمہ ہے جس کو پڑھ کر ہی اسلام کے دائرے میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہم اس کلمے کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھائے جاتے ہیں، نہ ہم خود اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ تو ہم تو کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، اپنے خالق اور مالک سے تو بیگانہ ہے، بلا دیا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری طرف تو ظاہر کی طرف ہے۔ آپ دیکھ لیں بچہ پیدا ہوتا ہے نا آپ کے گھر میں، تو آپ کی ساری سوچ اس کے ظاہر کی طرف ہوتی ہے، آپ خود ظاہر کی دھوکے کا شکار ہیں۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ نے اس سے خبردار فرمایا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اور وہ دھوکے میں ہم پڑ گئے ہیں، نہایت آہستگی سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، آج کے مسلمان کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور لوگ اس دھوکے سے باہر نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے ساتھ بہت سے ساتھی جڑ جاتے ہیں پھر مجھ سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میری دعوت تو یہ ہے کہ تم دھوکے میں نہ ہو، وہ دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے اکثر یعنی بعض 4-4 5-5 سال لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار یہ تو سارا معاشرہ تمہاری باتوں کے خلاف ہے۔ پھر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں، تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم انہی کے ساتھ ٹھیک ہیں۔ یہ میں دیکھتا ہوں، میرا تو روزمرہ کا معمول ہے، میرے ساتھ لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں، فزیکلی بھی اور یہ ایسے بھی یعنی یوٹیوب یا، لیکن وہ پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے دھوکے سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے مجھے تو چھوڑ دیں، آپ اپنے غور کریں، آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ تو شاید یعنی سوچ میں پڑ جائیں یہ سوال سن کے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہے دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں۔ اچھا، عبادت کا میں مطلب آپ کو بیان کر رہا تھا۔ عبادت مطلب اطاعت، اس کا معنی ذرا آپ گہرائی سے سوچیں اور سمجھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اپنے لیے، اور اللہ ہمارا یعنی بہت حکیم ہے، بہت مہربان ہے ان پہ۔ اس نے ہماری معراج، ہماری کامیابی، ہماری نجات کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہے۔ ہمیں اختیار دے کے زندگی گزارنے، ہمیں پیدا کیا، پھر زندگی دی اور زندگی گزارنے کا اختیار دے دیا، پھر یہ فرمایا کہ تم یہ اختیار مت استعمال کرنا، زندگی اپنی مرضی نہ جینا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، میں تمہیں بتاؤں گا، میں ہدایت دوں گا۔ تو اگر تم نے ذرا غور سے سنیں، میں عبادت کا مطلب بیان کروں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کوئی غم اور خوف نہیں۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جنہوں نے ان ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری، انکار کر دیا یا جھٹلایا۔ اب انکار کرنے والے تو کافر ٹھہرے، جھٹلانے والے ہم مسلمان ہیں، مان کے نہیں مان رہے، زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے تو گویا جھٹلا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے۔
ہمیشہ جائیں گے اس میں، ہمیشہ کے لیے۔ عبادت کا مطلب اللہ کی ہدایت کی پیروی، ہدایت یہ عبادت۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا۔ میں نہایت آسان الفاظ میں اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے آپ کو یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ اس میں کوئی میں نے اپنے سے اضافہ نہیں کیا ہے۔ اہبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ عبادت کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کی ہدایت کا اتباع کریں، یہ عبادت ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دیں گے، اپنی مرضی سے زندگی گزار لیں گے، تو آپ بہک گئے، آپ گمراہ ہو گئے، آپ بھٹک گئے، اب آپ جہنمی ہیں۔ عبادت سر جھکا دینا۔ اور اس میں آپ کو قرآن سے بھی آیت اور جگہ سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا معبود اللہ ہے۔ اگر آپ کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے تب تو رب آپ کا معبود ہے۔ اگر نفس کے، میں دوبارہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ میں دھیان نہیں رہتا نا تو جملہ غلط ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اب آپ کا معبود رب ہے، اللہ ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اب رب آپ کا معبود نہیں ہے، آپ کا معبود آپ کا ہوائے نفس ہے، اور آپ سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ نوٹ کر لیں اس آیت کو۔ وہ شخص سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت میں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت۔ خلاصہ کلام، اگر آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ آپ کی منزل بھی ہے اور آپ اپنی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، تب تو رب آپ کا معبود ہے۔ لیکن اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں اور اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، تو آپ شیطان کے پجاری ہیں، آپ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ یہ دیکھیں، شف مجھے نہیں آتی کہ میں آپ کو کچھ دلاسا دے دوں، ادھر کر دوں ادھر کر دوں، کچھ میٹھی ٹافی کھلا دوں، کوئی جوبلی دے دوں، ایسا نہیں۔ کوئی نیند کی گولیاں کھلا دوں، کر رہے ہیں وہ، بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ غم مت کرو، تم نے تو کلمہ پڑھا ہے، امتی ہو، شفاعت ہے اور بخشش ہے، سو جاؤ۔ کوئی حد ہے ہمارے ایسے علماء کی جو ہمیں گمراہی میں چھوڑ کر کہتے ہیں کہ تم تو مسلمان ہو، زبانی کلمہ پڑھ رہے ہو، اور کیا چاہیے، من چاہی زندگی گزار رہو۔ بعض الفاظ وہ منہ سے نہیں کہتے، لیکن وہ کہتے ایسا ہیں کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ افسوس ہے ایسے علماء پر، بہت افسوس ہے، جس نے امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ حقیقت میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں بیان کر رہا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم